اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں دانائی حکمت عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے دانائی اور حکمت عطا فرما دی گئی اسے خیر کثیر عطا فرما دیا گیا، اور عبرت اور نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے حکمت عطا کر دی جاتی ہے تو گویا اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی جاتی ہے۔ حکمت دانائی کو، دانشوری کو کہتے ہیں۔ یہ جو لقمان حکیم تھے وہ دانشور تھے۔ ہمارے یہاں حکمت دوائی کو سمجھتے ہیں نا، وہ دوائیوں والے حکیم ہوتے ہیں، وہ تو زبردستی اپنا نام حکیم رکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حکمت کے لیے جو مفہوم آیا ہے وہ سیرت طیبہ اور سنت طیبہ کا ہے۔ پریکٹیکل وزڈم، عملی دانائی، ایک تو ہے قرآن مجید، یہ تو ہے حق، اور ایک ہے اس راہ حق کو عملی طور پہ زندگی میں اختیار کر لینا، اس کو پریکٹیکل وزڈم کہتے ہیں، عملی دانائی کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی معاشرے میں ابتدا کی اصلاح کی ابتدا یا فساد کی ابتدا نظام تعلیم سے ہوتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے ادھر پھیر۔ یہ پہلے ٹیسٹ کر لیا کریں بھائی، ابھی ٹیسٹ کر کے بالکل۔ اور اکبر الہ آبادی نے یوں کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ وہ ایک نظام تعلیم نافذ کر دیتا، اس کو نسل کشی کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو قتل کرتے چلے جانا، ادھر بچہ پیدا ہوا اس کو ذبح کر دینا، یہ تو بھونڈا پن ہے۔ اس سے زیادہ آسان اور زیادہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ ایسا نظام تعلیم نافذ کر دیا جائے کہ ہر شخص کا انسان اس کے اندر ہی مر جائے، دیکھنے میں وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ ٹیکنوکریٹ ہو، وہ پارلیمنٹیرین ہو، وہ وزیر ہو، صدر ہو،
لیکن اندر سے انسان نہ ہو، یہ کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہی کچھ کیا گیا ہے۔ اور جب جب بھی نظام تعلیم آتے ہیں بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ کہیں انسان نہ بننے پائے۔ اب بھی جو تعلیمی خاکہ ہمارے سامنے آج کے اخبار میں آیا ہے، اس میں پوری احتیاط کی گئی ہے کہ آئندہ نسل کہیں انسان نہ بننے پائے۔ تعلیم کو پھیلا ضرور دو، اس کی ٹیکنیکلٹیز، بھائی تم کہہ رہے تھے، حکومت تم سے کہہ رہی تھی کہ ہم ایسا نظام تعلیم لائیں گے جس میں دین بھی ہوگا دنیا بھی ہوگی، وہ پتہ چلا کہ دین 9ویں جماعت کے بعد کہیں شروع ہو رہا ہے۔ تم انگریزی پہلی جماعت سے پڑھا سکتے ہو، اگر پہلی جماعت سے عربی پڑھاؤ تو تمہیں گولی لگے گی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم دنیا کی ہر خرافات پہلی دوسری تیسری جماعت میں پڑھا سکتے ہو، عربی نہیں پڑھا سکتے؟ اس کے لیے مڈل پاس ہونا ضروری ہے۔ تو اکبر الہآبادی نے کہا نا کہ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کہاں لیلا کہاں کالج کی بکواس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ اگر ٹھہری یہ وصل شرط لیلا تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس۔ یار 8ویں جماعت تک تم اسلام کی ہوا نہیں لگنے دیتے، اور جب بچہ 14 سال کا ہو کے ساری تمہاری آوارگیاں اختیار کر چکا ہوگا، جب اس کی شخصیت تمہاری خباستوں میں ڈھل چکی ہوگی، تو سب کہو کہ اچھا تھا قرآن پڑھ لو۔ میاں اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ بچہ جو ہی پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہہ دو۔ نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن دین کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ جب میاں بیوی قرب اختیار کرے تو اللہ کا یہ ذکر اختیار کر کے کرے، تاکہ جو بچہ پیدا ہو، جو نطفہ ٹھہرے وہ نیک ٹھہرے۔ اور پھر ماں جب پتہ چلے کہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت وضو کے عالم میں، عبادت کے عالم میں، قرآن کے مطالعے کے عالم میں، اللہ کے ساتھ مناجات کے عالم میں گزارے، تاکہ بچے کے اندر اس کی جو شخصیات بنے، اس کی شخصیت بنے، اس کی جو سائیکی بنے، وہ ایک اللہ والے کی بنے۔ پیدا ہو اس کی کان میں اذان کہہ دو، اس کو دودھ پلاؤ تو ناپاکی کے عالم میں نہ پلاؤ، وضو کر کے پلاؤ۔ اور پھر بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو پہلا لفظ اس کے جو منہ سے نکلے وہ ابا نہ ہو، وہ اماں نہ ہو، وہ اللہ ہو۔ یہ اللہ کی گونج گھر میں اتنی سنائی دے، اللہ اللہ کا ذکر اتنا فراواں ہو کہ بچہ جب بڑا ہو، بڑا نہیں بولنے کے لائق ہو، پہلا لفظ اس کے منہ سے اللہ نکلے، اور ذرا سمجھدار ہو تو پہلا جملہ جو اس کے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ نکلے، اور ذرا بڑا ہو تو کچھ مزید سیکھنے کے لائق ہو تو سب سے پہلے اس کو سورہ فاتحہ اور نماز سکھائیں۔ ہم سے تو بیچارے وہ چائنا والے اچھے، جن کے ہاں ایک کانسیپٹ موجود ہے جسے وہ انڈاکٹرینیشن کہتے ہیں،
سنا ہے کبھی یہ لفظ انڈاکٹرینیشن؟ جی یہ انڈاکٹرینیشن اسلام میں بھی پائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہی بڑا ہو اس کی پرورش فطرت پہ ہونی چاہیے، اسلام پہ ہونی چاہیے، اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے۔ بھائی ہم نے آپ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ عربی زبان پہلی جماعت سے پڑھواؤ، ہم نے آپ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ صحابہ کے حالات، بزرگوں کے حالات، انبیاء کے حالات بچے کو پہلی جماعت میں سناؤ۔ لیکن افسوس کہ آج جو نظام تعلیم اور تعلیمی پالیسی کے جو خد و خال آئے ہیں اس میں پوری احتیاط کی گئی ہے۔ ناظرہ قرآن مجید 8ویں جماعت تک پڑھاتے رہو۔ کیوں بھائی؟ ہمارے بچے کوئی ایسے گئے گزرے ہیں کہ پہلی 2 جماعتوں میں، پہلی 3 جماعتوں میں ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے؟ ایسے گئے گزرے ہیں کہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ وہ عربی کی الف بے جیم نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تمہاری انگریزی زبان پڑھ سکتے ہیں پہلی جماعت میں، دوسری تیسری میں انگریزی پڑھ سکتے ہیں، عربی میں ہی کیڑے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ زبان نہیں پڑھائی جا سکتی پہلی دوسری تیسری جماعت میں۔ اس لیے بیٹا ایم اے پاس کرنا اور بیٹا مڈل پاس کرنا، اس کے بعد عربی کی طرف آنا، یہ شرط لگانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ میں حکومت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو ڈائریکٹو دیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ میاں صاحب کا ڈائریکٹو یہ ہے کہ 5ویں جماعت سے بچوں کو ترجمہ قرآن مجید کا سکھانا شروع کر دیا جائے، 6ٹھی جماعت سے۔ یہ بدماشی ہمارے بیوروکریٹس کر رہے ہیں، یہ بدماش لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں۔ حکومت کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور یہ پورا کرنے سے کتراتے ہیں اور ادھر ادھر کی چالیں چلتے ہیں۔ خبیث لوگ ہیں یہ۔ جب حکومت آپ کو ایک ڈائریکٹو دے رہی ہے تو آپ کیوں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ماہرین تعلیم جب آپ کو ایک رپورٹ بھیج رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے باپ کے درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایک چیز لکھ کے دے رہے ہیں کہ میاں ہم نے 4 سال بیٹھ کے محنت کی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بچہ پہلی جماعت میں 4 زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے۔ ہم نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے اور 4 سال تک ہم نے اس پہ پوری ہمت کے ساتھ پوری تحقیق دی ہے۔ تمہارے پاس زیادہ بڑے ریسرچ اسکالرز ہیں تو ان کا نام ہمیں بتاؤ۔ ہم نے ایک فیصلہ تمہیں دے دیا ہے اور 80 ماہرین تعلیم کا متفقہ فیصلہ تمہیں دیا ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ڈائریکٹو ہے، اس کی بھی خلاف ورزی، اللہ کی دین کی بھی خلاف ورزی۔ اور اب صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل بدماش طبقہ جو ہمارے ملک کا ہے وہ یہ بیوروکریٹس ہیں۔ یہ کسی حکومت کی بھی چلنے نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، جو تعلیمی پالیسی کے خد و خال آج آئے ہیں میں ان پہ شدید احتجاج کرتا ہوں اور میں اپنے احتجاج حکومت کو آج ہی بھیجوں گا۔ 8ویں جماعت تک آپ لوگوں کو قرآن مجید سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، 8ویں جماعت تک آپ لوگوں کو عربی سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ او بھائی 8ویں جماعت کے بعد لوگ پڑھتے ہی کتنے ہیں؟ آپ کے 80% لوگ تو 5ویں جماعت کے بعد بھاگ جاتے ہیں، آپ کے 90% لوگ تو 8ویں جماعت کے بعد بھاگ جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ سے ہوتے ہیں وہ تو۔ اس لیے کہ آپ نے ایک لعنت ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے انگریزی پڑھنے کی، کہ جو انگریزی پڑھ کے نہیں دے گا، ہاں، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ جو انگریزی نہیں پڑھ سکتا وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ بھائی کیوں؟ انگریزی کو میرا کب نکاح ہوا ہے؟ میرا جاپان نے ترقی کی، امریکہ سے بھی آگے نکل گیا انگریزی کے ذریعے۔ چین نے ترقی کی، امریکہ کے لیے بھی وہ ایک
تھریٹ بن گیا ہے انگریزی کے ذریعے. وہاں تو کوئی شخص انگریزی نہیں بولتا نہ پڑھتا ہے. بھائی جرمنی نے ترقی کی، اور سچی بات یہ ہے کہ صنعت میں برطانیہ سے بھی آگے نکل گیا. وہ تو اپنی مادری زبان پہ کیا اس نے سارا. فرانس جو کچھ کر رہا ہے وہ انگریزی پڑھ کے تو نہیں کر رہا. آپ جہاں منمناتے ہیں جا کے اپنی معراج طیارے جہاں سے بھیک مانگتے ہیں، یہ تو انگریزی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. کتنا جاہل انسان ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ سائنس پڑھنے کے لیے انگریزی زبان پڑھنا ضروری ہے. وہ بھائی ریسرچ لیول پہ تو جا کے ہمیں ہر زبان پڑھنی پڑتی ہے. انگریزی بھی پڑھنی پڑتی ہے اور زبانیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں. بہت آگے جا کے کہیں پوسٹ گریجویٹ لیول پہ تم نے ہماری پہلی جماعت کے بچے کو انگریزی پہ لگا دیا کہ انگریزی میں فیل ہو گیا تو ختم ہو گیا. میٹرک میں بیچارہ انگریزی میں فیل ہو گیا تو تعلیم حاصل کرنے کا حق چھن گیا اس سے. بھائی دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے 4000 میل دور 6500 کلومیٹر دور بسنے والے ملک کی ایک زبان کو اگر ہم نہ سیکھیں تو ہمیں علم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں؟ یارو کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اس کو تو تم نے لازم قرار دے دیا. اور وہ جو قرآن کی زبان ہے، وہ جو میرے حبیب کی زبان ہے، آقا نامدار کی زبان ہے، وہ جو اللہ کی محبوب ترین زبان ہے، وہ جو عالم اسلام کی زبان ہے، وہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں بیٹا تو اگر کر لے مڈل پاس تو پھر تجھے عربی پڑھنے کی اجازت ہے. یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور کتنی دیر تک ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے؟ 50 سال گزر گئے میاں، 11 تعلیمی کمیشن بیٹھ گئے، ہر تعلیمی کمیشن نے یہ کہا کہ ہاں عربی پڑھائی جائے، لیکن یہ چند، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ بدماش یہ درمیان میں آ کے اپنی مرضی کرتے. اس لیے کہ ان کا اقتدار پہ آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ انگریزی زبان ہے. ایک طبقہ ہے کانوینٹ سکولز کا، چرچ سکولز کا، انگریزی سکولوں کا، اور وہ یہ اپنا حق اقتدار باقی رکھنا چاہتا ہے کہ اقتدار میں، بیوروکریسی میں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں صرف انہی کے بچے اوپر سے جائیں گے، عوام کا کوئی حق نہیں ہے. کہاں گئے تمہارے بنیادی انسانی حقوق؟ اس پہ کوئی جج نہیں بولتا، اس پہ کوئی سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جج نہیں. یہاں ان کا سو موٹو کا سارا حق ختم ہو گیا، یہاں ان کی زبانوں میں گونگیاں پڑ گئیں. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ مولوی بھی سارے چپ ہیں. نظام تعلیم پہ کسی مولوی کا بیان نہیں آ رہا. ہر ایک کو اپنے اپنے مدرسے بنانے سنبھالنے کی فکر تو ہے، چونکہ یہ ان کی ریاستیں ہیں. یہ مدرسہ جو ہوتا ہے یہ مولوی کی ریاست ہوتا ہے، یہ مدرسہ مولوی کی جاگیر ہوتا ہے. وہ اپنی اپنی جاگیریں تو بچانے کی فکر ہے ان کو. نظام تعلیم کی، میاں مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کے کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں بنے گا، مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کے کوئی میجر جنرل نہیں بنے گا. وہ تو انہی اسکولوں کالجوں میں سے ہی جائیں گے. عقل سے کام لو، اسکولوں کالجوں کو ٹھیک کرو، اس طرف دھیان دو. دین کو علیحدہ علیحدہ نہ رکھو، اس کو مدارس تک محدود نہ کرو. مجھے افسوس ہے کہ مولویوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کی تعلیم مدارس تک محدود رہے. اسی لاہور شہر کے ایک بہت بڑے مولوی، نام نہیں لیتا ہوں میں، وضو سے ہوں، میں نے اپنا پورا نظام تعلیم کا خاکہ ان کے آگے رکھا تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ نقشہ، یہ نظام تعلیم اگر یہ قبول کر لیا گیا تو ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے. ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول. یہ ایک بہت بڑے مفتی کا قول ہے.
اس کو اس بات کی خوشی نہ ہوئی کہ میں اسکولوں میں کالجوں میں قال اللہ اور قال رسول شروع کروا رہا ہوں. پہلی جماعت سے عربی کی ابتدا کر رہے ہیں، چھٹی جماعت سے ہم لوگ قرآن مجید کا باقاعدہ ترجمہ شروع ہو جائے گا. 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے بچہ جو ہے وہ عربی زبان بولنے لکھنے سمجھنے کے لائق ہو جائے گا. قرآن مجید کھولے گا، جہاں سے پڑھے گا اس کی سمجھ میں آئے گا. صحاح ستہ، بخاری، مسلم، موطا، یہ کتابیں کھول کے پڑھے گا، اس کی بھی سمجھ میں آئیں گی. ایک میٹریکولیٹ، ایک ایف اے کرنے والا، وہ بھی قال اللہ قال رسول کرنے لگ جائے گا. اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، پریشان ہو گیا بیچارہ، ہمارے مدرسے بند ہو جائے. میں نے کہا مولوی صاحب تمہارے مدرسے بند نہیں ہوں گے، تمہارے مدرسوں کو اللہ اور رونق دے دے گا. جبکہ یہ بچے عربی پڑھ لیں گے تو انہیں تفسیر پڑھنے کا بھی شوق ہوگا، انہیں حدیث پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا. یہ پھر مفسر بننا چاہیں گے، محدث بننا چاہیں گے، یہ اسپیشلائز کرنا چاہیں گے. اس کے لیے ہمیں پھر آپ کی خدمت میں ہی آنا پڑے گا. اس لیے آپ اپنی ریاستوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں. خاموش ہو گئے سارے. عزیزان گرامی، اس معاملے میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا اخبار ذرا دھیان سے پڑھیں. کل اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اسلام آباد میں کنونشن ہو رہا ہے، اس کی کارگزاری کو دھیان سے پڑھیں. اور جو لوگ لکھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، وہ سوئے نہ رہیں، اور اپنے تاثرات جو ایمانداری کے ساتھ ان کے دل میں ہوں وہ حکومت کو لکھ کے بھیجیں. یہ ملت کے ساتھ مستقل زیادتی ہو رہی ہے.